والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا خطبہ جمعہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اختتام اور اس سے آگے بیان ہوگا۔ اللہ کریم نے جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں کفار مکہ کے پاؤں دیکھ لیے اور چلتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے حوالے سے فکر لاحق ہوئی اور آپ پر ایک انسانی فطرت کے مطابق ایک گھبراہٹ سی ظاہر ہوئی۔ لیکن تمام مفسرین کرام اس بات کو لکھتے ہیں کہ آپ کی یہ گھبراہٹ اپنی جان کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ فکر لاحق ہوئی تھی۔ کیونکہ اگر اپنی جان کے حوالے سے فکر لاحق ہوتی تو انتہائی کھٹن وقت میں جب موت یقینی تھی تو اس وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہی نہ ہوتے۔ آپ ہجرت کے اس کھٹن سفر میں، اس جان لیوا سفر میں، جہاں 100% انسانی زندگی کے تلف ہونے کا خطرہ لاحق تھا، تو آپ کوئی عذر کر دیتے کہ میں جی آپ کے ساتھ ہجرت پہ نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور اللہ رب العزت نے آپ کی اس خواہش کی تصدیق فرمائی اور تائید فرمائی، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ غلبہ محسوس ہوا کہ اب دشمن ہمارے تعاقب میں پیچھے پہنچ چکا ہے، چلتے چلتے پیچھے ہمارے تعاقب میں پہنچ چکا ہے، تو آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر لاحق ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، معنا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ جو معیت خداوندی ہے، اللہ کا ساتھ ہے، یہ اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے کہ اس کے بعد جو یقین کامل رکھنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے بعد ان کے لیے کوئی فکر باقی نہیں رہتی، کوئی ٹینشن باقی نہیں رہتی، کوئی اور معاملات نہیں باقی رہتے، بلکہ ان کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی ہمارے ساتھ ہے، اور اس معیت کا فائدہ اس دنیا کے اندر بھی ہے اور اس معیت کا فائدہ آخرت تک ہے۔ اب یہ دنیا داروں کا ساتھ تو نہیں ہے کہ چند قدم چلیں گے اور چھوڑ کے چلے جائیں گے، یا 2 سال ساتھ رہیں گے اور چھوڑ کے چلے جائیں گے، یا کچھ عرصہ کے لیے ساتھ رہیں گے اور چھوڑ کے چلے جائیں گے، بلکہ یہ معیت تو معیت الہی ہے، اور یہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی معیت ہے۔ صرف یہ ظاہری معیت نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ کوئی بندہ، جس طرح دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ عرصہ چلتے ہیں، جہاں تک دونوں طبقات کے مفادات باقی رہتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، جب ایک کی مفاد کے اوپر زد پڑتی ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے، یہ ذاتی مفادات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ معیت جو ہے یہ خالصتاً ایک مشن کے تحت اور ایک نظریہ کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ اسلام۔ لہٰذا یہ جو معیت خداوندی ہے، یہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی معیت ہے۔ بندوں کی معیت ہوتی ہے ظاہری، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ معیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے، یہ ظاہری بھی ہے اور باطنی اور روحانی بھی ساتھ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ معیت کا وعدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے،
اب اللہ تعالیٰ کی اس میت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت بھی شامل ہو گئی، کیونکہ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، اس بات کا کیا عالم ہے، اس معاملے کا کیا عالم ہے کہ جو ان دو کا کیا عالم ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی کہ ان دو کے مقامات عروج اور ان کے روحانی ظاہری باطنی مقامات کے بلندی کا کیا عالم ہوگا جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اب وہ جو تیسرا اللہ ہے وہ تین، اس کا مطلب ہے تینوں کی میت شامل ہے۔ اب وہ قیامت تک کی یہ میت ظاہری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی، اور قیامت تک یہ میت باقی رہنے والی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جس طرح دنیا میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، قدم بقدم ساتھ رہے، ہر لمحہ ساتھ رہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ ان اللہ معنا، اور جو ان دو کی کیا بات ہے کہ جن کا تیسرا ثالثہما اللہ ثالثہما، اللہ جن کا تیسرا ہے، ان کی میت کے کیا عالم ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ قبر انور میں لٹا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ میت عارضی نہیں ہے، یہ میت دائمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ معنا، جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکون نازل کر دیا، سکینت نازل کر دی۔ آپ کے قلب اطہر کو اطمینان ہو گیا کہ اب جب اللہ تعالیٰ کی میت ہمارے ساتھ شامل حال ہو گئی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب مفسرین کرام نے اس بات پر یہاں پر بڑی ایک خوبصورت توجیہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لوگ اعتراض کرنے والے لوگ جو ہیں صحابہ کرام کی، خاص طور پہ شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط گفتگو کرنے والے، نازیبہ گفتگو کرنے والے، بلکہ یعنی کہ کفر کا یہ عالم ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ تو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بے چینی، یہ ٹینشن کیوں لاحق ہوئی، جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس وقت اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اور ایمان لا چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے، اس کے باوجود آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہی کیوں یہ بے چینی لاحق ہوئی؟ تو مفسرین کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں ان دوسرے گروہ کا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بے چینی اس لیے لاحق ہوئی تھی کیونکہ جو واللہ یعصمک عن الناس، جو آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اے میرے محبوب میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا، یہ اس آیہ مبارکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ضمانت کی آیہ مبارکہ اتنے واضح طور پر نص کی صورت میں موجود نہیں تھی، لہذا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو یہ لاحق ہوئی، فکر لاحق ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق کو۔ لیکن جس وقت یہ سب کچھ وہ آیہ مبارکہ نازل ہو گئی واللہ یعصمک عن الناس، اللہ رب العزت اے میرے محبوب آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حفاظت کم کر دی، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کی جان سے مطمئن ہو گئے کہ اب آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال اس وقت یہ عالم تھا کہ واللہ انزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ رب العزت نے
ان کے قلب پر سکینت نازل کر دی۔ اب یہاں بھی دراصل جب انسان کے دل کے اندر کسی کے ساتھ بغض ہوتا ہے نا، وہ بغض جو ہے اس کی زبان پر آتا ہی آتا ہے، اور وہ مجبور ہوتا ہے، وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہ اب اس نے کہیں نہ کہیں سے تو نکالنا ہے وہ بغض۔ اب وہ لوگ ہیں جو کالے لوگ ہیں، وہ یہ دل کے بھی کالے، ظاہر بھی کالا، باطن بھی کالا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سکینت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ سکینت علیہ کی حق جو ضمیر ہے یہ واحد ہے، تو واحد جو ہے وہ حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا اس میں جو سکینت قلب نازل ہوئی یہ حضرت ابو بکر صدیق اس سے ایکسکلوڈ ہیں، وہ اس سے خارج ہیں۔ یہ سکینت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی یہ اس آیت کا تعلق کہ اس حصے کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء، مفسرین کرام، اولیاء اللہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر تو سکینت ہر حال میں لازم ہوتی ہے، وہ تو پہلے ہی یقین کامل پر ہوتے ہیں، ان کو تو سکینت حاصل ہوتی ہے تبھی وہ ایمان کی طرف، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر ان کو یقین کامل نہ ہو، سکینت نہ ہو، ان کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہو، تو وہ پھر کس طرح لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے؟ یہ تو انبیاء علیہ السلام کا تو خاصہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ ان کا قلب اللہ تعالیٰ کی ذات پر مطمئن ہوتا ہے، لہٰذا یہ سکینت یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العزت نے ان پر سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور دوسرا یہ جواب دیتے ہیں کہ چلیں بالفرض مان لیا کہ یہ سکینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی، تو آپ نے تو ہمارے اہل سنت و جماعت جو صوفیاء کی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ یہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اگر سکینت جو ہے مان لیا کہ یہ سکینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے، تو اس کے باوجود بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہو گیا تھا کہ معیت خداوندی اور معیت رسول سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، اس معیت کے تو فیض جو سکینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہی سکینت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی عطا ہو گئی، تو لہٰذا اس فیض کا تعلق وہ ہمارے بہت بڑے خطیب تھے اہل سنت و جماعت کے مولانا احمد عزیز اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ 3 دن تک، 3 راتوں تک، 3 دن اور 3 راتیں حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے خاص فیض کے لیے خاص کر لیا تھا کہ ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں اور کوئی نہیں تھا، کوئی خلل نہیں تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ، اپنے جو کچھ سینے میں، یہ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سینے میں جو کچھ تھا میں نے وہ ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل کر دیا، تو اس پر وہ دلیل دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر لیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو ان 3 دن اور 3 راتوں کے لیے کہ یہاں یہ جو معیت اس کو کہتے ہیں جو تنہائی میں میت اہدیت کہتے ہیں، یا اس طرح آپ ذہن سے نکل گئی بات، یہ خاص اصطلاح ہے کہ وہ تنہائی میں یکجائیت کے اندر وہ توجہ توحیدی یا توجہ اہدیت دی جاتی ہے کہ وہ صوفی جو ہے وہ اپنے جو مرید ہوتا ہے اس کو الگ کر کے تنہائی میں اس کو ایسی توجہ دیتا ہے، توجہ اتحادی، اب مجھے یاد آ گیا، اس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں کہ وہ
ایسی توجہ اتحادی ہوتی ہے کہ جو صوفی یا مرشد اور مرید کے درمیان اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اب وہ اتحادی توجہ ہو جاتی ہے، یعنی جو مرشد ہوتا ہے وہی مرید بن جاتا ہے، اور جو مرید ہوتا ہے اس کو مرشد کے تمام کمالات اور فیوزات حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 3 دن اور 3 راتیں، یہ توجہ اتحادی کا ایک مظہر ہے، اور ایک توجہ اتحادی کا ایک ہمارے پاس ثبوت ہے کہ جس طرح مرشد اپنے مرید کے ساتھ تنہائی میں توجہ اتحادی کا مظاہرہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، یہ جو عمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اور فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا، جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ رب العزت نے کفار کے کلمے کو، کفار کے اس معاملے کو نیچا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو گیا۔ یعنی اس رات اللہ تعالیٰ نے ان ہجر کے راتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ عزت و سربلندی عطا فرمائی کہ آپ کے اس ہجرت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلند کر دیا اور کفر کو نیچا کر دیا۔ آپ دیکھیں نا، اس کو اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مسلمان مغلوب تھے، کفار کا غلبہ تھا، مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، جبکہ کفار جو ہے وہ ان کو غلبہ حاصل تھا۔ لیکن ہجرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بتدریج مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا گیا اور کفار مغلوب ہوتے چلے گئے، کفار پیچھے ہٹتے چلے گئے اور مسلمان غالب آتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا آپ کا ایک ایک قدم فتح کا قدم تھا، آپ کی ایک ایک رات فتح کی رات تھی۔ اس کے بعد مسلمان مومن کبھی مغلوب نہ ہوئے، ہمیشہ فاتح ہو کر آئے اور مفتوح ہوتے گئے کفار۔ یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس غیبی امداد کے طفیل اللہ رب العزت نے کر دی، کفار کو مغلوب کر دیا اور اہل ایمان کو غالب کر دیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العزت بہت زبردست غالب حکمت والا ہے۔ ایمان کو یہ انسٹرکشن دیتے ہیں، یہ ہدایت جاری کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر جو ہے یہ دین اسلام کا مرکز و محور ہے، یعنی پوری عبادات، تمام معاملات، تمام اسلامی قوانین، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی اہل ایمان کو احکامات عطا فرمائے، ان احکامات میں کثیر طرح روزہ رکھو، جیسی عبادت کرتے ہیں اس طرح عبادت کرو، جیسے معاملات کرتے ہیں ویسے معاملات کرو۔ اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ
اسلام کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو حاصل ہے۔ اب اسی چیز کو دیکھیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ جس وقت یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہاد کا حکم دے دیں تو پھر کیا کرو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکی ہو یا بوجھل ہو، یعنی تمہارے پاس سامان جہاد موجود ہو، زاد راہ جہاد موجود ہو، موسم تمہارے موافق ہو، حالات تمہارے موافق ہوں، تعداد تمہارے موافق ہو تو پھر بھی چلو، اور اگر معاملات الٹ ہو جائیں، تعداد بھی کم ہو جائے، موسم بھی شدت والا ہو جائے، اسباب بھی کم پڑ جائیں، تو اس وقت بھی ان حالات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم عطا فرما دیں تو پھر بغیر سوچے سمجھے انفرو، نکل پڑو، پھر سوچنا نہیں ہے۔ سوچ اس وقت تک ہے جب تک تیاری کا حکم آ نہیں جاتا، جب تیاری کا حکم آ جائے اس وقت جیسے بھی حالت ہے، جو بھی صورتحال ہے، وہ اس کے ساتھ آپ نکل پڑے۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا کہ جہاد کے لیے اعلان فرما دیا مدینہ پاک کی گلیوں میں کہ جہاد کے لیے نکل پڑو۔ تو مختصر طور پہ بتاتا ہوں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، اس رات آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ اسی حالت میں نکل پڑے اور جا کے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ لوگوں نے بڑا تلاش کیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک کو، آپ کے جسد اطہر کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بڑی تلاش کی ہے لیکن ہمیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک مل نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آسمان کے فرشتے اٹھا کے لے گئے اور اس کو جنت کے پانیوں سے غسل دیا جا رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ حضرت حنظلہ کی میت مبارک نیچے آئی اور آپ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم عطا فرما دیتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پھر بغیر سوچے سمجھے نقصان فائدے ہر چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نکل پڑتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ جو ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جس وقت تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم عطا فرمائے تو تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر حالت میں تم نکل پڑو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اپنا نفع نقصان جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو جتنے اہل ایمان تھے وہ بغیر حیل و حجت کے، بغیر معاملات کے، کھجوریں پکی ہوئی، سارے فصلیں تیار، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اپنا سب کچھ مال متاع ہر چیز پیش کر دی اور چل پڑے سرکار کے ساتھ۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے معذرت کرنے لگے۔ کوئی لوگ ہوتے ہیں او جی میں نہیں جا سکتا جی، میرے معاملات ایسے نہیں جی، میرے کو جی زیادہ راہ نہیں، میرے کو جی حالات نہیں، میرے کو جی میں جی حالات میری اجازت نہیں دے۔ وہ اس طرح آ کے لوگ معذرت طلب کرنے لگے کہ جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں، ہم جا نہیں سکتے۔ آپ ذرا سرکار کی
سیرت پاک کو ملاحظہ فرمائیے گا. لو کان اردن قریباً، اور اگر یعنی منافق جو لوگ نہیں جانا چاہتے تھے وہ معذرتیں کرنے لگے، عذر پیش کرنے لگے، آپ نے فرمایا اگر وہ مال جو ہے نزدیک یا وہ سفراً قاصداً یا سفر آسان ہوتا، لتبعوک، یعنی کہ اگر مال نزدیک ہوتا، یعنی کہ ان کو معلوم ہوتا کہ یہاں سے ہمیں بہت مال ملے گا اور سفر آسان ہوتا، لتبعوک، وہ ضرور تیری اطاعت کرتے. اب جانا کدھر تھا؟ تبوک کی طرف، اور روم کیسر روم کی فوجوں کی طاقت کے خلاف لڑنا تھا. تو اہل ایمان کے قدم جم گئے. ان کو معلوم تھا کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مال اور دولت کا دینا اور لینا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا تو سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ہمارے پاس تو سب کچھ اپنا ذاتی حیثیت میں ہے ہی کچھ نہیں. جب ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کو بچا کے کیا رکھتا. وہ لوگ تو چل پڑے، لیکن پیچھے کچھ منافقین رہ گئے. ان کو معلوم تھا کہ سفر بھی طویل ہے، موسم بھی گرم ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، آسانی سے مال ملنے والا بھی نہیں ہے. یہاں تو جان 100% جان کے جانے کا خطرہ ہے، لہٰذا وہ رکنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مال کی لالچ ہوتی اور سفر بھی آسان ہوتا اور ان کو معلوم ہوتا کہ بغیر لڑے ہوئے ہی ہمارا غلبہ ہو جائے گا، چھوٹا سا علاقہ ہوگا، بغیر لڑے ہوئے ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی، ہمیں مال غنیمت ملے گا، تو میرے محبوب لتبعوک، یہ ضرور آپ کے پیچھے چل پڑتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کو مسافت جو ہے اب دور اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ ان کو مفادات دنیاوی نظر نہیں آ رہے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور معلوم ہوتی ہے انہیں مسافت. اور یعنی کہ اب وہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کسی مولوی صاحب کو کسی نے کہا جی کہ وہ جی ہم نے یہ جو ہے نا چک جمرہ میں جو ہے نا محفل سجائی ہوئی ہے، وہاں پہ مرغ مسلم ہوں گے، یہ چیز ہوگی، وہ مال متعال سارا کچھ کھانے کو ملے گا، ہم زیادہ راہ بھی دیں گے، آنے جانے کا خرچہ بھی مال. وہ کہتے ہیں یہ جمرہ. تو پھر وہ اگر کوئی ایک اور آدمی غریب سا آ گیا، انہوں نے کہا جی ہم نے دال بنائی ہوئی ہے تو یہ چک جمرہ میں ہم ختم پاک کرنے لگے، تو انہوں نے کہا او اتنا چک جمرہ دور ہے ہم نہیں جا سکتے. تو ان کے لیے بھی یہی بات تھی کہ جب ان کو معلوم تھا کہ معاملات خطرناک ہیں، مال ملنے والا نہیں ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ولیکن بعدت علیہم الشقہ، وہ کہتے تھے کہ جی مسافت بڑی مشکل ہے، بڑے دور کا سفر ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم جا نہیں سکتے، پیچھے فصل پکی ہوئی ہے، یہ اس طرح کے معاملات ہیں. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اے میرے محبوب ان قریب وہ اس معذرت کے ساتھ آ کے قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اللہ تعالیٰ کی ذات پر قسمیں کھائیں گے. کیا؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم استطاعت رکھتے، اگر ہمارے لیے کوئی آسانی ہوتی، گھریلو معاملات نہ ہوتے، یہ معاملہ نہ ہوتا یعنی کہ ہماری بیوی اکیلی ہے، ہمارے بچے اکیلے ہیں، پیچھے یہ معاملہ وہ معاملہ، یعنی ہزار باتیں بہانے بنا کے قسمیں کھائیں گے کہ یا رسول اللہ سانو خدا دی قسمیں اگر اے معاملہ نہ ہوندا تے اسی تواڈے نال جاندے. لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، وہ قسمیں کھائیں گے کہ یا رسول اللہ اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے. یہلکون انفسہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس طرح کی وہ قسمیں کھا کے اے میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں اس طرح کی قسمیں کھا کے یہلکون انفسہم، وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ وہ عظیم الشان بارگاہ ہے جہاں پر سچائی ہی سچائی چلتی ہے، وہاں پر جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. جھوٹ بول کے چند
دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے جان کو بچایا جا سکتا ہے، فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن بالآخر ہلاکت ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت حاصل ہونے والی ہوتی ہے۔ یہلکون انفسہم، یعنی کہ ظاہری بات، ظاہری طور پہ تو اے میرے محبوب یہ قسمیں اٹھا کے آپ کے نام، آپ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا کے، آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بہت نرم تھا، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا آپ کا دل اور نرم ہو جاتا تھا۔ اب وہ لوگ جس وقت اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا کے، قسم کھانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا۔ قسم کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ دیکھیں نا، ہمارے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، کئی حضرات یہ کرتے ہیں، زبان بار بار کہہ دیتے ہیں مجھے جی اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے میں کروں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا رہا ہوتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ گواہ بن جائے، پھر اگر وہ جھوٹ ہے تو پھر انسان کے لیے وہ قسم جو ہے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے، وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ رب العزت اس بات کو جانتے ہیں کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا، ان کی قسموں کو مان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پردے رکھا کرتے تھے۔ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کسی کے بارے میں، کسی کے کریکٹر کے بارے میں، کسی کے معاملات کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہیں اظہار خیال فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ بس پردہ رکھنا یہ میرے محبوب کی سنت ہے، کسی کے بارے میں بے پردگی نہ کرنا، کسی کے کریکٹر کو ظاہر نہ کرنا، کسی کے معاملات کو ظاہر نہ کرنا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنے اولیاء اللہ ہیں۔ ایک ہم نے مکتوبہ شریف میں یا کسی جگہ پڑھا ہے، اہل سنت و جماعت کے ہمارے ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگوں کے حالات کو معلوم کرتا ہوں، تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان بندوں کے کیا کیا حالات واقعات ہیں، اور مجھے ان کے اندر سوروں کی، بندروں کی، کتوں کی شکلیں نظر آتی ہیں، ان کے کریکٹر کے جو تشبیہ مثالی چیزیں ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ہم کسی کے راز کو ظاہر نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں کر کے ان کی مغفرتیں طلب کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی شان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام اور دیگر آنے والے حضرات، آپ کے تمام قلبی کیفیات کو آپ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کے پردے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس تمام چیزوں کو، ان لوگوں کی قسموں کو، ان کے تمام وعدوں کو، وعیدوں کو یاد پر اعتبار کر لیا اور کہہ لیا چلو ٹھیک ہے جی آپ نہیں جا سکتے، آپ نہ جائیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لوگوں پر ہی ہمیشہ فتح عطا فرمانی ہوتی ہے۔ اسلام لشکروں کی کا کبھی محتاج نہیں رہا ہے، اسلام افواج کا کبھی محتاج نہیں رہا، اسلام اسلحے کا کبھی محتاج نہیں رہا ہے۔ اسلام ہمیشہ اہل ایمان کی قوت، روحانی قوت کے ساتھ فتح حاصل کرتا رہا ہے، اور قیامت تک یہ فتح اہل ایمان کی روحانی طاقتوں سے حاصل ہوتی رہے گی۔ اف اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو درگزر فرما لیا، لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے یہ درگزر فرما لیا ہے، لیکن کیوں آپ نے اجازت دے دی تھی انہیں؟ یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ پر وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، یعنی جھوٹے الگ ہو جاتے اور سچے الگ ہو جاتے۔ اے میرے محبوب، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟
اگر اجازت نہ آپ دیتے، اگر لوگوں کو آپ اجازت نہ دیتے، آپ ان کو کہتے کہ نہیں آپ چونکہ ایمان لے آئے لہٰذا آپ نے ہمارے ساتھ جہاد پہ چلنا ہی چلنا ہے، جب وہ نہ جاتے تو سچے اور جھوٹے الگ الگ ہو جاتے۔ اے میرے محبوب، آپ نے ان کو کیوں اجازت عطا فرما دی؟ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ اجازت مانگیں گے آپ سے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے والے کبھی بھی آپ سے رہ جانے کی اجازت طلب نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے اجازت رہ جانے کی، جہاد سے الگ ہو جانے کی اجازت طلب نہ کرتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے سے معذرت کرتے یا اجازت طلب کرتے۔ یہ اہل ایمان والے جو ہیں وہ اس طرح نہ کرتے، وہ اپنی جان سے بھی لڑتے، اپنے مال سے بھی لڑتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ رب العزت متقین پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا، کہ آپ اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے، کہ جو نام کا ہی مسلمان ہوتا تھا، بظاہر مسلمان ہوتا تھا، اندر سے منافق ہوتا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کا بھی پردہ رکھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ پردہ ہی رکھا نا کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے جی آپ رہیں۔ اب اس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دینے کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ اللہ رب العزت نے بھی ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب درگزر فرمایا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی درگزر فرما لیا، ورنہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس معاملے پر اپنا فتویٰ جاری کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیا، ان کو مہلت دے دی کہ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں اور سچے دل کے ساتھ ایمان لے آئیں، اور یہ جو منافقت ہے وہ اپنے دل سے نکال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا قدم اٹھایا، یہ انسانیت کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ میرے آقا و مولا حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کتنا بڑا داعیہ رکھتے تھے کہ آپ نے منافقوں کو بھی مہلت عطا فرما دی کہ منافق بھی تھوڑا عرصے کے لیے بچ جائے، ہو سکتا ہے ان کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کتنی شان والے نبی ہیں ہمارے، کتنے بلند ہستی ہے ہماری۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور پر نور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات پر اور ان اعمال پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز زندگی کو اپنائیں، اور لوگوں کو معاف کرنے کی، لوگوں کے کردار پر، لوگوں کے کاموں پر پردہ ڈالنے کی ہم بھی اپنے اندر ایک سخت اور داعیہ پیدا کریں، تاکہ لوگوں کے لیے عفو درگزر کا، توبہ کا راستہ کھل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔